زندگی کا سب سے زوردار تھپڑ بھروسہ مارتا ہے۔ علم اپنی غلطی مانتا ہے مگر جہالت نہیں۔ مشکل میں دوست کی خاموشی دھوکہ دینے کے برابر ہوتی ہے۔ تعلق رکھنا کوئی کمال نہیں، تعلق نبھانا کمال ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اعتبار کے نہیں، احتیاط کے لائق ہوتے ہیں۔ ماں باپ کو بڑھاپا کمزور نہیں کرتا، اولاد کا رویہ کمزور کر دیتا ہے۔ کھلی دشمنی منافقانہ دوستی سے بہتر ہے۔ کردار ہی ایک ایسی کتاب ہے جسے اندھے اور جاہل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ دعا کرو اور معاملہ اللہ پر چھوڑ دو۔ چہرے کا رنگ دل کی حالت کی علامت ہے۔ جس گھر میں بڑوں سے مشورہ نہیں لیا جاتا، وہاں بعد میں وکیلوں سے مشورے لیے جاتے ہیں۔ غصے میں خاموشی کے چند لمحات پچھتاوے کے 1000 لمحوں سے بہتر ہوتے ہیں۔ تعلقات اکثر کچھ سے نہیں، ذہن کے فطور سے خراب ہوتے ہیں۔ ہمیشہ خوش رہا کریں کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد اور اخلاق کا امتحان ساس بننے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ آج کا نافرمان بیٹا کل پریشان باپ ہوگا، یہی قانون فطرت ہے۔ وقت ہر وقت کو بدل دیتا ہے، بس وقت کو تھوڑا وقت چاہیے۔ بدتمیز لوگ اتنے خطرناک نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ لوگ خطرناک ہوتے ہیں جو خود کو ٹھیک ظاہر کرتے ہیں۔ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ انسان کیچڑ میں گرنے سے اتنا گندا نہیں ہوتا ہے جتنا بد اخلاقی سے ہوتا ہے۔ بوجھ اٹھانے والے لوگ کسی پر بوجھ بننا کبھی پسند نہیں کرتے۔ بچپن میں لگتا تھا نماز پڑھنے پر سزا ملتی ہے، اب پتہ چلا نماز کی توفیق نہ ملنا ہی سزا ہوتا ہے۔ بڑے لوگ کہتے ہیں کہ جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو، اس سے دھوپ بہت زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ غلط فہمی دور کرنے کا واحد طریقہ بات چیت اور گفتگو ہے، اور ہم غلط فہمی کے بعد سب سے پہلے یہی دروازہ بند کرتے ہیں۔ یہ دل ہی تو ہے جو بغیر رکے سالوں سال کام کرتا ہے۔ اس کو سکون دیں، چاہے یہ آپ کا ہو یا آپ کے اپنوں کا۔ جس بستی سے حق والا محروم ہو کر نکلے، وہ بستی ویران ہو جاتی ہے۔ توبہ کا آنسو بھی کیا کمال کا آنسو ہوتا ہے، گرتا یہ باہر ہے اور صفائی اندر کی کر دیتا ہے۔ دنیا کے سب سے تیز اور اندر تک چیر پھاڑ دینے والے ہتھیار لفظ اور زبان ہیں۔ عمریں گزر جاتی ہیں لیکن لفظوں کے زخم نہیں بھرتے۔ محبت فطری طور پر جنم لیتی ہے جبکہ نفرت سکھائی جاتی ہے۔ حسد رکھنے والوں کی باتوں پر بالکل دھیان نہ دو۔ جو اپنا راز کھول لیتا ہے وہ خود اپنا دشمن بن جاتا ہے۔ جس انسان کو بہت زیادہ غصہ آنے لگے تو سمجھ لو کہ اسے اندر سے کوئی خوف یا بیماری کھا رہی ہے۔ جو رات کے آخری پہر جاگتا ہے وہ قسمت لکھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ خاموشی میں ذکر کرنا فرشتوں کو لبیک کہنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ پتوں نے جب بھی رنگ بدلا، گرے ہمیشہ زمین پر ہی ہیں۔ وقت اگر آپ کو پر عطا کر دے تو ان ٹانگوں کو مت بھولیے گا جن پر آپ ابھی تک چلتے رہے ہیں۔ جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اس کا نام زندگی ہے، اور جس کی مکمل گارنٹی ہے اس کا نام موت ہے۔ بڑوں کو سمجھایا نہیں جاتا ہے، منایا جاتا ہے۔ اپنی حالت سے کوئی مطمئن نہیں اور اپنی عقل سے ہر کوئی مطمئن ہے۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے، ان چیزوں سے زیادہ بیمار ہوتا ہے جو اسے اندر ہی اندر کھا رہی ہوتی ہے۔ ہمیشہ پانی دیکھ کر پیو، نظر تیز ہوگی۔ نیند کم آنے کی سب سے بڑی وجہ زیادہ سوچ اور ٹینشن ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناؤ، وہ زندگی کا سبب تھا، کوئی عمر بھر کی سزا نہیں۔ اگر آنکھوں کے نیچے حلقے بن جائیں تو جان لو گردے تھک چکے ہیں۔ نہاتے وقت پیشاب کرنا ہر کسی کی قسمت میں نہیں ہوتا، کیونکہ یہ سہولت بھی ہر شخص کو میسر نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا سیکھیں۔
وہ عورت سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے جو خاموش ہو جائے، کیونکہ اس کی خاموشی طوفان سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔